السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربك الاکرم، الذي علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم، صدق اللہ العظیم۔ محترم اساتذہ اکرام اور عزیز طلبہ، ابھی آپ کے سامنے قرآن مجید کے سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات تلاوت کی گئی۔ یہ 5 آیات کی ایک خصوصیت اور ان کا ایک تعارف یہ بھی ہے کہ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے نازل ہوئی۔ میں نے آج کے اس اجتماع کے موقع سے ان آیات کا انتخاب اس لیے بھی کیا، خود میری اپنی تذکیر توجہ کے لیے، آپ کی تذکیر توجہ کے لیے، وہ یہ کہ یہ ربیع الاول کا مہینہ جاری ہے، شروع کے ایام ہے ربیع الاول کے، اور ربیع الاول کے مہینے کی ایک خصوصیت اور اس کا ایک تعارف یہ بھی ہے کہ ربیع الاول کی 9 تاریخ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے، پیدائش ہوئی ہے، اور 12 تاریخ میں آپ کی وفات ہوئی ہے۔ تو چونکہ ربیع الاول کا مہینہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت اور تاریخ وفات کے لحاظ سے جانا جاتا ہے، اس مناسبت سے عام طور سے ربیع الاول کے مہینے میں خاص طور سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے عنوان سے بیانات ہوتے، تقریریں ہوتی ہے، بلکہ آج کل بیانات اور تقریریں کم ہوتی ہے، بینر ہے، نعرے ہیں، جلوس ہے، اور بہت ساری رسومات ہونے لگی ہے۔ تو ان حالات میں ہمارے لیے ضروری ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوی زندگی کا جو نصاب ہے، اللہ تعالیٰ نے جو نصاب متعین کیا آپ کے کاموں کا، وہ ہمارے ذہن اور دماغ میں رہے۔ ان آیات میں ایک طرح سے اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ان آیات کو سب سے پہلے نازل کر کے آپ کو بھی بتلا دیا گیا اور آپ کی امت کو کہ اس دنیا میں تم کو جو کام کرنا ہے اس کام کی نوعیت اور حیثیت کیا ہے۔ ظاہر بات ہے، جب اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ان آیات کو نازل کیا تو اس میں نبوت اور رسالت کے لحاظ سے آپ کے کاموں کا اس میں آغاز ہے۔ اہم کام اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے بیان کیے جو فکری نوعیت کے ہیں، اور 4 مقامات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 اور کام اللہ تعالیٰ نے بیان کیے۔ تو آج کے اس مختصر درس میں سورہ علق کی ابتدائی آیات کی روشنی میں کچھ باتیں، اور سورہ جمعہ کی شروع کی آیات کی روشنی میں کچھ باتیں، اس لیے کہ سورہ جمعہ کی شروع میں بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 اہم کام اللہ تعالیٰ نے بیان کیے۔ لیکن سب سے پہلے سورہ علق کی
جو ابتدائی آیات اقرا بسم ربک الذی خلق، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا گیا جبکہ آپ غار حرا میں تھے۔ غار حرا اس کو جبل نور بھی کہتے ہیں۔ جبل نور اس لیے کہتے ہیں کہ قرآن مجید کا ایک تعارف نور بھی ہے، روشنی۔ لقد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق کہ اللہ کی جانب سے تمہارے پاس ایک کتاب آ گئی، وہ نور مبین، اور کھلا ہوا نور، کھلی ہوئی روشنی۔ تو چونکہ قرآن مجید کے نزول کا آغاز، آپ کی نبوی زندگی کا آغاز غار حرا سے ہوا ہے، جہاں سے روشنی ایک طرح سے پھیلی ہے، اس وجہ سے اس کو جبل نور بھی یعنی نور کا پہاڑ بھی کہتے ہیں، اس کی صفات کے لحاظ سے۔ نبوت کے کچھ عرصے پہلے سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جا کر غور و فکر کیا کرتے تھے، اور ایک طرح سے یہ یکسوئی اور تنہائی اللہ کی طرف سے آپ کے لیے پسندیدہ بنا دی گئی تھی، اور اس لیے پسندیدہ بنا دی گئی تھی تاکہ آپ کے اندر قرآن مجید کے بوجھ کو اٹھانے کی طاقت اور قوت پیدا ہو۔ آپ کے دل کے اندر قرآن مجید کو سننا اور اپنے دل پر نازل کرنا اتنا آسان نہیں ہے، اس کے لیے بھی ایک طاقت اور قوت کی ضرورت پڑتی ہے۔ اللہ جس طرح سے عظیم ہے تو اللہ کا کلام بھی بہت عظیم ہے، اور انسان کا دل ہی اس کو متحمل کر سکتا ہے، اس کو اٹھا سکتا ہے۔ تو یہ جو غار حرا میں آپ نبوت سے 40 سال کی عمر کے کچھ عرصہ پہلے سے آپ جایا کرتے تھے، تو یہ بھی بے مقصد نہیں تھا، یہ بھی ایک طرح سے نبوی زندگی کے آغاز کے لیے آپ کو تیار کرنا تھا کہ دنیا کے تمام چیزوں سے کٹ کر، تمام مصروفیتوں سے کٹ کر آپ غار حرا میں جائے اور کائنات میں غور و فکر کرے، اس کائنات کا پیدا کرنے والا کون ہے، اس کی مرضی کیا ہے۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ بغیر علم کے اللہ کی مرضی کو نہیں سمجھا جا سکتا۔ تو یہ یکسوئی کے ذریعے سے آپ کے دل کے اندر وہ طاقت اور قوت پیدا ہو، اور جب طاقت اور قوت پیدا ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو آپ کے پاس بھیجا۔ جو کچھ روایتیں ملتی ہو یہ کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس انسانی شکل و صورت میں آئے، اور ایک انسان ہی کی شکل و صورت کو صحیح طور سے دیکھ بھی سکتا ہے، برداشت بھی کر سکتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اصل جو شکل و صورت ہے اس حقیقت میں بھی دیکھا ہے، لیکن عام طور سے آپ کے پاس جو آتے تھے تو ایک انسانی شکل و صورت میں، بعض مورخین نے لکھے کہ یہ بات بھی لکھی ہے کہ ایک صحابی کا نام بھی ملتا ہے یہاں کلبی، تو عام طور سے ان کی صورت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آیا کرتے تھے، اور آنے کے بعد اقرا بسم ربک الذی خلق پڑھیے اپنے رب کے نام سے، یعنی گویا کہ آپ کے دل میں، آپ کے ذہن میں جو سوال پیدا ہو رہا تھا ایک طرح سے اسی کا جواب دیا گیا کہ میرا رب کون ہے، کائنات کا رب کون ہے، آسمان اور زمین کا رب کون ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا کہ اسی رب کے نام سے پڑھیے، الذی خلق، جس نے پیدا کیا۔ اللہ کو اللہ کی حیثیت سے تو لوگ پہلے سے جانتے بھی تھے، لیکن اللہ کو اللہ کی حیثیت سے جان لینا، مان لینا کافی نہیں ہے۔ اللہ کو رب کی حیثیت سے جاننا اور ماننا ضروری ہے، اور رب کے جو معنی ہوتے ہیں فرما روا کے ہوتے ہیں، حکمراں کے ہوتے ہیں، قانون ساز کے ہوتے ہیں۔ جیسا ہر چیز کا ایک نام ہوتا ہے اور اس کا کچھ صفاتی مقام ہوتا ہے۔ ملک کا کوئی وزیر اعظم ہے، اس کا کوئی نام ہے، اس کا ایک عہدہ ہے، لیکن کسی کو صرف اس کے نام کی حیثیت سے مان لینا کافی نہیں ہوتا ہے۔ جیسے جماعت اسلامی کے اس وقت جو امیر ہے ان کا نام ہے سید سعادت اللہ حسینی،
اب اگر کوئی جماعت اسلامی کا رکن اگر یہ کہے کہ میں سید سعادت اللہ کو سعادت اللہ حسینی کی حیثیت سے جانتا ہوں مانتا ہوں، لیکن امیر جماعت اسلامی ان کی حیثیت سے نہیں جانتا نہیں مانتا، تو جماعت اسلامی کیا کہیں گی اس کے متعلق کہ آپ نے سید سعادت اللہ حسینی کو کام جانا کام مانا، حالانکہ وہ نام کو مان رہا ہے۔ ہندوستان کے اس وقت جو وزیر اعظم ہے اس کا نام ہے نریندر مودی، سنے ہوں گے نا آپ نے۔ مودی کے بجائے موزی کہنا زیادہ بہتر ہے، موزی کا نام سنے کہ نہیں؟ زیادہ فرق نہیں، یہ نام جڑ جاتا ہے مودی کا اس سے۔ موزی کہتے ہیں تکلیف دینے والے جانور کو۔ جانوروں کی دو قسمیں ہیں نا، جیسا موزی جانور یعنی سانپ بچھو کو موزی جانور کہتے ہیں، یعنی جو کاٹتے تکلیف دیتے ہیں۔ تو نریندر مودی، تو اگر کوئی کہے کہ میں نریندر مودی کو نریندر مودی کی حیثیت سے جانتا ہوں مانتا ہوں، لیکن ہندوستان کے وزیر اعظم پردھان منتری کی حیثیت سے نہیں جانتا نہیں مانتا، تو لوگ کیا کہیں گے اس کو؟ اس کی پارٹی کیا کہے گی کہ تم نے نریندر مودی کو مانا نہیں؟ اس لیے کہ نریندر مودی کو صرف نریندر مودی کی حیثیت سے مان لینا جان لینا کافی نہیں ہے، ہندوستان کے پردھان منتری کی حیثیت سے وزیر اعظم کی حیثیت سے ماننا ضروری ہے، جاننا ضروری ہے۔ تو اسی طرح سے اللہ کو صرف رب مان لینا کافی نہیں ہے۔ مشرکین مکہ بھی اللہ کے نام کی قسمیں کھاتے تھے، اور آج بھی بہت ساری قومیں مانتی، یہود نصارہ بھی مانتے اللہ کو اللہ کی حیثیت سے، لیکن اللہ کا جو تقاضا ہے وہ یہ کہ اللہ رب ہے، رب الناس، رب العالمین۔ تو اللہ کو رب العالمین کی حیثیت کہ تمام جہانوں کا جو رب ہے، فرما روا ہے، قانون ساز ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے پہلی آیت میں اپنا جو تعارف پیش کر دیا، اور ایک طرح سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوی زندگی ہے اور آپ کے جو نبوی کام ہیں ان کاموں کی پہلی دفعہ کو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ آپ کو اللہ کو رب کی حیثیت سے جاننا ہے، ماننا ہے، پڑھنا ہے اور اس کی دعوت دینا ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، یعنی جو رب بھی ہیں اور جو خالق بھی ہے۔ پھر خلق الانسان من علق، پھر انسان کو ایک طرح سے اس کی ابتدائی حیثیت یاد دلائی اللہ نے۔ اس میں اللہ کی عظمت بھی ہے اور انسان کی ایک طرح سے اس میں کمزوری بھی ہے، انسان کی اس میں بے وقتی بھی ہے کہ انسان بے وقت ہے، کمزور ہے۔ جو کچھ اس میں عظمت آئی ہے وہ اللہ کی قدرت سے آئی ہے کہ جس نے پیدا کیا انسان کو جمے ہوئے خون سے، یعنی تمہاری جو ابتدا تھی یہ منی کے قطرے، منی سے آگے کی کیفیت ہے۔ مضغہ انسان کی پیدائش کے حوالے سے جو قرآن مجید میں جو مرحلے بیان ہوئے ہیں تو ان میں سب سے پہلا مرحلہ تو مٹی کا ہے کہ ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا۔ پہلا مرحلہ کا مطلب یہ کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی جو شبیہ ہے مٹی سے بنائی ہے اور پھر اس میں روح پھونکی ہے، اور پھر جو سلسلہ اللہ تعالیٰ نے جاری کیا ہے عام انسانوں کی پیدائش کا وہ منی سے، کہ مرد اور عورت کے آپس میں وہ ملاپ ہوتا ہے، میاں بیوی کا ملاپ، اور پھر امشاج نبتلی فجعلناہ سمیعا بصیرا، انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، کہ ہم نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا۔ اور کئی فرمایا الم یکن نطفۃ من منی کی یمنا، کیا وہ منی کا قطرہ نہیں تھا کہ جو ٹپکایا گیا؟ تو یہ کہ منی سے آگے کی جو کیفیت ہوتی ہے پیدائشی لحاظ سے ماں کے رحم کے اندر، تو پھر وہی منی جمتی ہے، تو اس کا ترجمہ مفسرین نے کیا کہ جمع ہوا خون، یعنی منی سے آگے کی جو کیفیت ہے۔ پھر مضغہ، پھر اللہ تعالیٰ اس پر گوشت چڑھاتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس پہ ہڈی چڑھاتا ہے، فَقَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، اور پھر ہم اس پر گوشت، ہڈی پر گوشت چڑھا دیتے ہیں۔ اور پھر ایک انسان کو اللہ تعالیٰ ایک طرح سے پیدا کرتا ہے، خلق الانسان من علق، تو انسان کو اس کی ابتدا یاد دلائی کہ انسان کو اللہ نے پیدا کیا وہ تو ایک
جمع ہوا خون تھا جس کی بہت زیادہ کوئی حیثیت نہیں تھی۔ پھر مزید اقرا کا لفظ پڑھنے کے لیے، جاننے کے لیے، سمجھنے کے لیے، سب کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے۔ جو کچھ ابتدائی وحی کی حالت اور کیفیت احادیث میں، سیرت کی کتابوں میں بیان ہوئی ہے، وہ یہ کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جب آپ سے کہا کہ پڑھیے تو حضرت اللہ کے رسول فرمایا کہ ما انا بھی قاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اور یقیناً حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے ہوئے نہیں تھے، تو ایسا لگتا ہے کہ شروع میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کے 5 تحریر پیش کی تھی جس میں آیتیں لکھی ہوئی تھی، اور اس میں بھی بڑی مصلحت تھی تاکہ کوئی آپ پر یہ الزام نہ لگا سکے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کو اپنے طور سے گھڑ لیا، اپنے طور سے آپ لکھتے ہیں اور لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ تو خود آپ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے یہ کہلوا دیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، امی تھے آپ، جیسا کہ سورہ جمعہ کے شروع میں لقد فرمایا اللہ نے کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، کہ وہی اللہ ہے کہ جس نے امیوں میں انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا، رسول نبی امی۔ آپ کے جو صفاتی ایک طرح سے جو نام ہیں ان میں سے نبی امی بھی ہے۔ امی کہتے بے پڑھا لکھا، لوگ عام طور سے بے پڑھے لکھے کو جاہل بھی کہہ دیتے، حالانکہ جاہل الگ چیز ہے۔ بہت سارے پڑھے لکھے بھی جاہل ہوتے ہیں، اور بہت سارے امی بھی جو ہے تو عالم ہوتے ہیں۔ عالم یعنی جاننے والے، وہ سن کر علم حاصل کرتے ہیں، ان کو لکھنا نہیں آتا، ان کو پڑھنا نہیں آتا، لیکن وہ عالم سے سنتے، علم والے سے سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں اور وہ عالم بن جاتے ہیں۔ بہت سارے صحابہ اکرام کو بھی لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ قرآن مجید کو سنتے تھے، سمجھتے تھے، اپنے دل میں محفوظ رکھتے تھے، تو وہ بھی اسلام کی نظر میں، اللہ کے نظر میں وہ عالم ہوتے ہیں۔ لیکن آج کے دور میں بہت سارے جو لکھے پڑھے ہیں وہ جاہل کی تعریف میں آتے ہیں۔ جاہل کن لوگوں کو کہتے ہیں؟ جو حق کا انکار کرتے ہیں، جو ہٹ دھرم ہوتے ہیں، صحیح اور سچی بات کو نہیں مانتے، تو چاہے ان کے پاس پھر علم کی ڈگریاں ہو، ڈاکٹری کی ڈگری ہو، ماسٹری کی ڈگری ہو، کوئی بڑا سائنسداں بھی ہو، بڑے بڑے سائنسداں بھی ہو، جاہل تھے مطلب یعنی ان کو دنیا کی سب چیزیں معلوم تھی، لیکن حق کو انہوں نے نہیں جانا، حق کا انکار کرتے تھے۔ تو وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، قرآن مجید میں کہا گیا کہ جب یہ اللہ کے رحمان کے جو محبوب بندے ہوتے ہیں وہ الجھتے نہیں، جب جاہل ان سے الجھتے ہیں، بحث و مباحثہ کرتے نہیں، خام کا جو بحث کرتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں جاہل۔ تو جب جاہل ان سے الجھتے ہیں تو کہتے تھے سلام، قالوا سلاما، یعنی سلام مطلب یہ ایک طرح سے قطع تعلق کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے کہ میں نے اس کو سلام کر دیا۔ اردو میں کہتے ہیں نا آدمی کے ہمارے تعلقات تھے لیکن اس نے ایسا کام کیا، میں نے اس کو پھر سلام کہہ دیا، سلام کر دیا۔ سلام کر دیا مطلب یہ کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جو ہم کہتے ہیں کہ تم پر سلامتی اور سلامتی کی دعا نہیں، یعنی میں نے تعلق توڑ لیا۔ تعلق کے توڑنے کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ لفظ۔ تو خلق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، گویا کہ ابتدائی نبوت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے سے کہلوا دیا، تاکہ یہ بعد میں جو لوگ آپ پر الزام لگانے والے تھے، پھر بھی کچھ لوگوں نے الزام لگایا، الزامات کی کوئی حیثیت بھی نہیں ہوتی اور اس علمی زندگی میں اس کی کوئی حیثیت نہیں اور اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ حقیقت جو ہوتی ہے، حقیقت تبدیل نہیں ہوتی الزامات سے۔ کوئی جھوٹے الزامات لگائے، اندھی دشمنی، اندھی مخالفت کی کوئی حد اور انتہا نہیں ہوتی۔ آدمی جب کسی کی اندھی دشمنی مبتلا ہوتا ہے تو اس کی بھی کوئی حد نہیں ہوتی، مطلب اس کے گرنے کی، جھوٹ بولنے کی۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی لوگ جو الزامات لگا دیتے تھے کہ یہ کوئی ان کو آ کے پڑھاتا ہے، کوئی جن، کوئی شیطان، اس کا سنتے ہیں، لکھتے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، تو بعد میں آسانی کے ساتھ لوگ آپ پر یہ الزامات نہ لگا سکے، اس لیے ابتدائی نبوت میں اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے آپ سے یہ بھی کہلوایا، اقرأ ربک الاکرم،
پھر دوسری مرتبہ اور اقرا کا لفظ یعنی پڑھنے کا، توجہ کے لیے، جاننے اور سمجھنے کے لیے کہ آپ کا رب بہت اکرم، قریب، باعزت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ کرم، کریم یعنی کرم کرنے والا، احسان کرنے والا، اس کے معنی میں بھی اکرم کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ آپ کا جو رب ہے وہ اکرم ہے، معزز و مکرم بھی ہے، سب سے زیادہ مکرم، سب سے زیادہ قریب، کرم کرنے والا وہ آپ کا رب ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے علم دیا قلم کے ذریعے سے۔ علم دیا قلم کے ذریعے سے مطلب کیا کہ ایک تو قرآن مجید لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، اور روایت میں بات ہی ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا جس سے لکھا جاتا ہے، اور پھر اس کو لکھنے کا حکم دیا، اور پھر جو اللہ نے لکھنے کا اس کو حکم دیا قلم، اللہ کے کن فیکون، اللہ کے حکموں کا کون انکار کرے گا؟ جتنی مخلوقات ہیں وہ اللہ کے حکموں کے تابع ہیں، صرف انسانوں اور جنوں کو اللہ تعالیٰ نے کچھ حد تک اختیار دیا ہے کہ چاہے وہ اطاعت کرے چاہے وہ اطاعت نہ کرے، لیکن اللہ کے علاوہ جتنی مخلوقات ہیں، چرندے پرندے، یہ سب کے سب اللہ کے حکموں کے تابع ہیں، وہ وہی کرتے جو اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیتا ہے۔ تو اللہ نے سب سے پہلے قلم دیا، اور قلم کے ذریعے سے مطلب یہ قرآن مجید لکھا ہوا ہے، اور قلم کا علم صرف وہی ہے جو وہی الہی کا علم ہے۔ اس لیے دنیا میں جب تک خلافت تھی یہ عصری علوم اور دینی علوم یہ بات کی تقسیم ہے۔ پہلے جو تقسیم تھی علموں کی، علم منقولات اور علم معقولات۔ منقولات مطلب نقل سے منقول، تو منقول علم وہ صرف وہی کا علم ہے، وہ صرف قرآن کا علم ہے، اور بعد میں احادیث کو بھی پھر لکھا گیا۔ اور جو عقل سے معقول یعنی جو اپنے ذہن اور دماغ سے جو نکالے گئے علم، ان کو کہتے ہیں معقولات۔ یہ تقسیم تھی۔ آج جن کو جو تو عصری علوم جن کو کہتے ہیں وہ علم معقولات، کہ لوگوں نے غور و فکر کیا کسی چیز میں اور پھر اس کے متعلق انہوں نے ایک معلومات دی لوگوں کو۔ سائنسداں جتنے بنے ہیں وہ کتابیں پڑھ کر نہیں بنے، وہ غور و فکر تھے، ان کا علم قلم کا علم نہیں تھا۔ قلم کا علم صرف وہی الہی کا علم ہے، قرآن کا علم ہے، قلم کا علم۔ ہاں اللہ یہ چاہتا ہے کہ اس میں غور و فکر کیا جائے، لیکن بنیاد یہ قلم کے علم کو بنایا جائے، وہی الہی کے علموں کو بنیاد بنایا جائے، اس کی روشنی میں غور کیا جائے۔ جنہوں نے قرآن کو نظر انداز کر کے عقل کا استعمال کیا تو پھر وہ گمراہ ہوئے، اور خاص طور سے صحیح راستے اور غلط راستے کے سلسلے میں جنہوں نے اپنی عقل کے ذریعے سے کچھ اصول قائم کیے، متعین کیے کہ انسان کو کیا کھانا چاہیے کیا نہیں کھانا چاہیے، انسان کے لیے قانون کون سا ہونا چاہیے چلنے کے لیے، تو انہوں نے ٹھوکر کھائی ہے، بڑے بڑے سائنسدانوں نے ٹھوکر کھائی ہے۔ ہاں چیزوں کے سلسلے میں انہوں نے غور و فکر کیا تو اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی عطا کی ہے، اور اس لیے کامیابی عطا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ علم آدم الاسماء کلھا، اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کا علم دے دیا، اس کی مناسبت سے وہ۔ لیکن وہی الہی کا علم بھی حضرت آدم علیہ السلام کو بعد میں دیا گیا، زمین پر دیا گیا، لیکن وہ اللہ نے اپنے حکموں کے ذریعے سے وہ علم آدم الاسماء، آدم علیہ السلام کی فطرت میں، حضرت آدم علیہ السلام کے ذہن میں اللہ تعالیٰ نے یہ تمام چیزوں کے ایجادات کا علم رکھ دیا تھا، اور قیامت تک جتنی بھی چیزیں ایجاد ہوں گی وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ نے جو حضرت آدم علیہ السلام کی فطرت میں وہ علم رکھا تھا وہ منتقل ہو رہا ہے انسانوں میں، لیکن اس پر کامیابی کی ضمانت نہیں ہے۔ کامیابی کی جو ضمانت ہے وہ علم ہدایت کی بنیاد پر ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ کے 4 رکوع میں اللہ نے فرمایا کہ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ یہاں سے اتر جاؤ، یہ وہ آخر کی آیت ہے 4 پارے کی، اور یہ پہلے رکوع کے شروع میں بات آ گئی تھی کہ وہ علم آدم الاسماء کلھا، اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کا علم دے دیا،
لیکن فرشتوں کو چونکہ یہ ضروریات زندگی کی کوئی ضرورت نہیں ہے ان کو، اس لیے فرشتوں کو چیزوں کا علم نہیں، تو فرشتوں نے لا علمی کا اظہار کیا کہ ہم نہیں جانتے، اتنا ہی ہم جانتے جتنا تو نے ہم کو علم دیا ہے۔ تو وہ علامہ اقرا ربک الاکرم الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے سے علم دیا، علم الانسان ما لم یعلم، اور انسان کو وہ علم دیا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ یہ علم دوسری مرتبہ علم الانسان ما لم یعلم کی جو بات لائی گئی ہے وہ یہ کہ اس انسان کو دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت پڑے گی، تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی عقل میں وہ صلاحیت رکھی ہے، ان کے دماغ میں وہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ چیزیں ایجاد کریں گے۔ چنانچہ انسان نے پھر ریل کی ایجاد کی ہے، انجن کی ایجاد کی ہے، موبائل کی ایجاد کی ہے، ہوائی جہاز کی ایجاد کی ہے، تو اس میں انسان کا کوئی کمال نہیں ہے، اللہ نے اس کو علم دیا۔ علم الانسان ما لم یعلم، حضرت آدم علیہ السلام نہیں جانتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ علم دیا، ان کی فطرت میں یہ علم رکھا ہے۔ صرف اللہ یہ چاہتا ہے کہ یہ چیزوں کو جو علم ہے وہ علم ہدایت کے تابع رہے، تو پھر اس میں کامیابی ملے گی، اس سے فائدہ حاصل ہوگا۔ اور جو اسی کو سب کچھ سمجھ لیتے ہیں اور علم ہدایت کو نظر انداز کر دیتے ہیں، تو پھر یہ علوم کے ذریعے سے ان کو نقصان ہی پہنچتا ہے، یا کم سے کم ان کو آخرت کا فائدہ نہیں، دنیا میں کچھ فائدہ ان کو مل جائے گا یہ چیزوں کے علم کا، لیکن آخرت کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے، جہنم سے بچنے کے لیے علم ہدایت ضروری ہے۔ پھر جو 4 کام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 مقامات پر بیان کیے گئے ہیں، تو ایک طرح سے وہ نبوت کا نصاب ہے۔ یتلو علیہم آیاتی، پہلا کام آپ کا لوگوں کے سامنے پیش کرنا، لیکن پہلا کام کیا تھا؟ اپنے آپ پر قرآن مجید کو پیش کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے پیش کیا۔ اللہ کے رسول کا سب سے پہلا کام کیا تھا؟ لوگوں کے سامنے پیش کرنا پہلا کام تھا کہ اپنے آپ پر پیش کرنا پہلا کام تھا؟ کچھ سمجھنا، قرآن اللہ کے کلام کو سننا سمجھنا، یہ آپ کا پہلا کام تھا۔ عمل کرنا دوسرا کام، خود آپ عمل کرتے تھے، اور پھر تیسرا کام تھا آپ کا لوگوں کے سامنے اس کو پیش بھی کرتے تھے۔ یتلو علیہم آیاتی، اللہ کی آیات کو، اللہ کے احکام کو پیش کرنا۔ وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور کتاب اور حکمت کی تعلیم دینا، کہ جو باتیں صرف الفاظ سے معنی سے واضح نہیں ہوتی، سمجھ میں نہیں آتی، تو آپ اس کی تفسیر کرتے تھے، اس کی تشریح کر کے آپ بتاتے تھے۔ حکمت فہم اور بصیرت کو کہتے ہیں۔ وہ یزکیہم، اور چوتھا اللہ کے رسول کا جو کام تھا ان کا تزکیہ کرنا، ان کے ذہن اور دماغوں کو گناہوں سے پاک اور صاف کرنا، ان کے عقیدے میں جو کفر کی باتیں ہیں ذہن اور دماغ میں، تو یہ تمام گندگیوں کو ان کے ذہن اور دماغوں سے نکالنا، یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اہم اور بنیادی کام تھا۔ اور پھر اللہ نے سورہ جمعہ میں جو فرمایا وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بعد میں آنے والوں کے بھی یہی 4 کام ہیں، یعنی ہم سب کے یہ 4 کام ہیں۔ ہم سب سے پہلے اللہ کے کلام کو اپنے آپ پر پیش کریں، ہم سب سے پہلے اللہ کی کتاب کو سمجھیں، حکمت کو سمجھیں، ہم اپنا تزکیہ کریں، گناہوں سے اپنے ذہن اور دماغوں کو پاک اور صاف کریں، اور پھر یہی 4 کام ہم لوگوں سے متعلق یہ کرتے رہے۔ تو یہ چند باتیں ان آیات کی روشنی میں میں نے اپنے آپ پر بھی پیش کی، آپ کے سامنے پیش کی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو بنیادی کام ہے ان کو سمجھنے کی اور دوسروں کو سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔